بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباس، اور اس کے بعد عثمانی خلافت ترکوں کی. یہ خلافتیں نہیں ہیں ہماری، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانی ترکوں کی خلافت. تو ان چاروں خلافتوں میں ہر خلافت میں شورا رہی ہے، کوئی زمانہ شورا سے خالی نہیں رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا، اور اس کے بعد جب ملوکیت آئی، بادشاہوں کا دور آیا، تو شورا خلیفے کے تابع ہو گئی. یہ بہت باریک فرق ہے. خلافت راشدہ میں خلیفہ کیا کس کے؟ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا. جب بادشاہت آئی، نام تو خلافت ہی رہا اس کا بھی. خلافت بنو امیہ ہو کہ خلافت بنو عباس ہو کہ خلافت عثمانی ہو، نام تو اس کا بھی خلافت ہی رہا. جیسے خلافت راشدہ ویسے یہ بھی خلافتیں ہی رہیں. فرق یہ آیا کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ، ذرا بولیے، پھر ملوکیت کا دور آیا. ملوکیت کے معنی بادشاہت کا دور آیا. تو کیا فرق آیا؟ شورا بادشاہ کے تابع ہو گئی. اس میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ خلافت راشدہ میں شورا خلیفے کی کوئی بھول چوک پر اسے کہتی تھی کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں سیدھا کر دیں گے. آپ حضرات ماشاءاللہ سننے والے، بیان کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا پہن کے آئے، تو پوچھا نہیں، کہا کہ سنو اور مانو. تو ایک بدو نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہ سنیں گے نہ مانیں گے. پہلے جواب دو کہ یہ جوڑا جو تمہارے پاس آیا ہے یہ اتنے کپڑوں سے زیادہ ہے جو کپڑے مسلمانوں کو تقسیم ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے نہ سنیں گے نہ تمہاری. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ملا تھا وہ میرے حصے میں کافی نہیں ہو رہا تھا، میرے بیٹے سے میں نے اس کا لیا اور لے کر ملایا تو تب میرا جوڑا پورا ہوا. عبداللہ ذرا گواہی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین خدا نہ خواستہ میں کوئی اس کی نہیں، میں تو ایک وضاحت چاہتا تھا. اب ہم سنیں گے بھی تو آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، حق بات کی طرف متوجہ کرتے تھے. یہ شورا کا یہ مقام تھا. جب بادشاہت کا زمانہ آیا تو شورا تھی، لیکن شورا کی حیثیت یہ تھی کہ کون سی بات کہوں گا تو بادشاہ خوش ہوگا، وہ کہوں جس سے بادشاہ خوش ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا بیان ہونے لگ جائے، میرا ملکوں کا سفر ہونے لگ جائے. میں نظام الدین کا آدمی کہاں جاؤں؟ اب تو ہم سب باغی ہیں نا، اب تو ہم سب باغی ہیں، سب باغی ہیں. یہ مولانا ابراہیم صاحب باغی، مولانا کیا نام ہے ان کا، احمد لاٹ صاحب باغی، مولانا یعقوب صاحب باغی، جنہوں نے نظام الدین کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں وہ سب باغی. اور یہ جو 6 مہینے سے وہاں آ گئے ہیں یہ سب جو ہے نظام الدین والے. تو شورا خلافت راشدہ میں خلیفہ، بولو بھائی، تابع. اور جب بادشاہت آئی تو جب کیا کہیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، میرا پروموشن ہو جائے گا، میرا بیان مل جائے گا، میرا ملکوں کا سفر ہو جائے گا اور میں نمائندہ بنا کے بھیجا جاؤں گا. اور کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، میرا تنزل ہو جائے گا، ڈیموشن ہے کیا.
کیا وہ بلکہ میں نے تو علماء بتائیں گے کہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض خلفاء کے یہاں لوگ حدیثیں گھڑ کے پیش کرتے تھے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق، تاکہ میں دربار میں پروموشن ہو جائے میرا۔ تو بس آخری بات یہ ہے کہ کیا امت کے اتنے بڑے کام کو، جس پر امت کی اتنی جان لگی ہے، اتنا مال لگا ہے، اور آج بھی امت، ایک بڑا امت کا طبقہ وہ ہے جو ان جھگڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ یہ تو سب یہ جتنے ذرا پروموٹڈ ہیں نا، یہ سب اس میں الجھے ہوئے ہیں، جتنے پروموٹڈ ہیں، جتنے پروموشن چاہتے ہیں، وہ سب الجھے ہوئے ہیں، ورنہ عام امت آج بھی پس رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، مشقتیں اٹھا رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اپنی حاجتوں ضرورتوں تک کو کاٹ کر قربان کر کے، خواہشوں کی بات تو بہت دور کی ہے، حاجتوں ضرورتوں تک کو قربان کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگا کے قربانیاں دے رہی ہے۔ سارے عالم کی اس امت کے اتنے بڑے کام کو کیا ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ کر دیا جائے تو کرو بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے، کوئی ہمارے باپ کی کوئی جاگیر لوٹنے والی تھوڑی ہے۔ یہ جو جتنے بیٹھے ہیں ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ان کی کوئی جائیداد لوٹنے والی تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے امت کے کام کو۔ یہ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محسوس کر لیا تھا کہ اب اس وقت ایک جماعت کی ضرورت ہے، جو جماعت اس کام کو لے کے چلے، ان کی نگرانی میں کام چلے، اور اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً اپنے ملفوظ میں فرما دیا۔ تو اب سوال یہی ہے، بس آخری یہی بات ہے کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اسے لے کے چلے؟ وہ کس اطاعت کرو، ٹھیک ہے بھائی، ارے آپ بھی تو کسی کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ ارے کون کہتا ہے نہیں کریں گے؟ ارے 50 سال اطاعت ہی کی ہے، اطاعت ہی کی ہے، کیا اب اطاعت سے انحراف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اطاعت کی ہے، انہوں نے مشورے کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کی، تینوں حضرت جی۔ ہم کہتے ہیں کیا آپ مشورے کی اطاعت کرو، امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ آپ تو کہے گا جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا، اور تم سب میری اطاعت کرو، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ تو سیدھی سی بات اتنی ہے بھائی کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے؟ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ میرے کانوں سے میں نے پتہ نہیں کتنی جگہ مرتبہ سنا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ امارت ایک ذمہ داری تھی، آج امت امارت کو ایک عہدہ سمجھ رہی ہے۔ امارت ایک ذمہ داری تھی، اللہ کے ہاں جواب دہی تھی، ذمہ داری کو آج ایک عہدہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے جہاں بھی شورا کے 4 آدمی تھے، 2 معذور ہو گئے، دو انتقال کر گئے، ایک معذور ہو گیا، مسئلہ آیا، حضرت نے فرمایا بھائی ایک مشورے کی جماعت بنا لو، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں۔ اب دنیا میں کہیں امیر نہیں ہے، کسی ملک میں امیر نہیں ہے۔ حضرت کے زمانے ہی سے جہاں جہاں امیر تھے، انتقال ہو گیا امیر کا، تو حضرت نے فرمایا بھائی شورا بنا دو۔ جہاں امیر معذور ہو گئے، حضرت نے فرمایا بھائی شورا بنا دو۔ جہاں شورا تھی، 5 آدمی تھے، 2 آدمی انتقال کر گئے، 2 آدمی جو ہے معذور ہو گئے، 1 آدمی معذور ہو گیا، 2 رہ گئے، حضرت نے فرمایا بھائی ان کی شورا کی تکمیل کر دو۔ یہ حضرت کے زمانے سے چلا۔ اب دنیا میں کہیں امیر نہیں ہے، کسی ملک میں دنیا میں امیر نہیں ہے، ہر جگہ شورا ہے۔ ذمہ داری ایک پر نہیں ہے، ذمہ داری ایک جماعت پر ہے، ایک جماعت پر ہے، پھر سب اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
تو سیدھی سی بات بھائی ہماری یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو جو شورا بنی ہے، میں معذرت کے ساتھ، اور یہ سب بڑے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شورا بنی ہے 10 کی، کتنے ہیں وہ 13 کی، میں مولانا سعد صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کوئی نام پسند نہیں ہے، آپ کہیے کہ ان 2 کو اس میں سے ہٹا دو، میں شورا ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم پاؤں پکڑ لیں گے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کہ آپ راضی ہو جائیے، امت کو اس قضیے سے نکالیے، کس قضیے میں آپ نے امت کو ڈال دیا ہے، کس جھگڑے میں آپ نے امت کو لگایا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، مسجد میں اختلاف، ہمارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ پہلے محبین مخالفت کرتے تھے، اب ہمارے مخالفت کر رہے ہیں، جو محبین نے نہیں کیا وہ آج ہمارے کر رہے ہیں، ہم نے محبین کو سمجھا لیا لیکن ان کو کیسے سمجھائیں، ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں گی، کس جھگڑے میں ڈالا ہے آپ نے امت کو، کس قضیے میں آپ نے ڈالا ہے، آپ نے ڈالا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کہیے ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، اس میں یہ 13 ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، میں ان حضرات کے بھی پاؤں پکڑوں گا کہ چلیے حاجی صاحب کو منائیں گے، حاجی صاحب کے پھر ہم سب مل کے پکڑ لیں گے، حاجی صاحب اس قضیے سے امت کو نکالنے کے لیے یہ 3 پر ان کو اتفاق نہیں ہے، ان 3 کو نکال دیجئے، اس میں سے کچھ نہیں جاتا امت کا۔ اور وہ مزید یہ 2-3 چاہتے ہیں، آپ ان کا اضافہ کر دیجئے، آپ کر دیجئے، اللہ کے لیے کر دیجئے، امت کو اس قضیے سے ہٹائیے، نکالیے، جو مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے ان کو نکال دیجئے اس میں سے، اور جن کو وہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ڈال دیجئے، کوئی کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی طرف سے ان حضرات کی طرف سے بھی میں معذرت کے ساتھ ضمانت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے درخواست کریں گے کہ آپ کو کون سے پسند نہیں ہے، ان کو ہٹا دیجئے بھائی، ان کو ہٹا دیجئے بھائی، کیا جاتا ہے، بلکہ ان سے خود کہیں گے کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں معذور کر دیجئے، اور آپ ان کو لینا چاہتے ہیں ان کو لے لیجئے 2-1 کو، اس قضیے سے تو امت کو نکالیے۔ ورنہ یہ سجادہ نشینی بنے گی، ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، وہ اندر کی روح نکل رہی ہے، اندر کی روح نکل رہی ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ اللہ کے سامنے امت کی اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر چلنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ آخرت، وہ دنیا سے بے رغبتی جو نظام الدین جا کے پیدا ہوتی تھی، آج نظام الدین جا کے پتہ نہیں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر یہی رک رہا تو یہ سجادہ نشینی بنے گی کہ میرے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، گدی نشینی بنے گی، وراثت بنے گی، اور ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ کاش کسی طرح ان تک ہماری آواز پہنچ جائے کہ آپ امت کو اس قضیے سے نکالیے، آپ کو جو پسند نہیں ہے بتائیے یہ پسند نہیں ہے۔ ہم ان بزرگوں سے بھی پیر پکڑیں گے، ہم حاجی عبدالوہاب صاحب سے بھی کہیں گے کہ حاجی صاحب یہ ان کو منظور نہیں ہے، ان کو ہٹائیے، یہ چاہتے ہیں ان کو اور بڑھا لیجیے اس میں، لیکن اس امت کو قضیے سے تو نکالیے، اس قضیے سے اس کو امت کا تو کام بنائیے، اس کو خاندانی اور موروثی نہیں، اس کو امت کا کام بنائیے۔
بھائی میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا، اللہ مجھے معاف کرے. آپ سب حضرات یہاں جمع ہیں اور یہ کیوں جگہ جگہ الگ الگ جمع کر رہے ہیں؟ نیرول میں جمع کیا، کہاں وہ پٹنہ میں جمع کیا، اور اب کہاں جمع کر رہے ہیں؟ بھساول میں جمع کر رہے ہیں. یہ سارے مشورے تو نظام الدین میں ہونے چاہیے تھے. جو کچھ نیرول میں ہوا، پٹنہ میں ہوا، جو بھساول میں ہو رہا ہے، یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا. لیکن نظام الدین کی فضا اس وقت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم وہاں یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم وہاں نہیں کر سکتے. تو یہ مجبوراً باہر جمع ہونا پڑ رہا ہے، ورنہ مجبوراً باہر جمع ہونا ہو رہا ہے. میرے بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو 2-4 مرتبہ 2 مہینے لگا کے ان کو اتنی وہاں سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو جن کے 50 سال جن کی جوانیاں وہاں ڈھلی ہیں ان کو کتنی نسبت ہوگی وہاں سے؟ میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، 5 سال وہاں پڑھتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے دن رات یاد آتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے کمرے یاد آتے ہیں، وہاں کی درسگاہیں یاد آتی ہیں. تو جنہوں نے 50 سال نظام الدین میں گزار دیے ان کو نظام الدین یاد نہیں آتا. ان کے دلوں میں کوئی ہالو بلاک پتھر ہے، اینٹ ہے. تمہارے ہی دلوں میں دل ہے، سینوں میں دل ہے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی آپ اس کو ایک امت کا اجتماعی کام بنائیے. کسی فرض سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کہہ دیجئے میں اس کو نہیں پسند کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے شورا میں، آپ کہیے. ہم آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے کہ بھائی ان کی بات مان لیجئے. آپ کہیے مجھے یہ آدمی اس میں اور ہونا چاہیے، ہم آپ کی بات سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے بھائی ان کو ملا لیجئے. لیکن یہ قضیہ تو ختم کیجئے. بس آخری بات میں نے یہی کہی کہ یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں یہ کر نہیں سکتے ہیں. وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسا بنا ہے، کچھ افراد بھی ایسے نے وہاں گیا. یہ 2-4 دن جانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ تو اوپر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں. باطل نے بھی پنجے گاڑے ہیں، باطل نے پنجے گاڑے ہیں. امت کی اجتماعیت کو بکھیرنے کے لیے باطل کی ساری اسکیمیں چل رہی ہیں. اس کا علاج دعا ہی ہے، دعا ہی اس کا علاج ہے. بس دیر ہو گئی، معاف کیجیے بھائی، دیر ہو گئی مجھے. آپ کیا کہنا ہے؟ 2:30 کر لیں. ہاں 2:30 کر لیجیے. ایک ہی دن فارغ کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو سلوٹوں میں نمٹ لیں. مختصر وقت میں کھانا ہے، ضروریات سے فارغ ہو جائیں. ظہر کی اذان انشاءاللہ 2 بجے ہوگی، نماز 2:30 بجے ہوگی. اور علماء کرام جو اس مجلس میں وہ توجہ سے سن لیں، دفتر تحقیقات جو ہے وہاں سے ان کی جوڑ میں روانگی کا 2 منٹ بیٹھ انتظام جائیے. ہے. ایک بات اور کہنی ہے ان کو، علماء کرام کو وہیں کھانے کی دعوت ہے، ان کو وہیں کھانا کھانا ہے. اور وہاں ظہر بعد نشستوں کی وہاں 1:30 اور 2 کی